رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان پر چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر فیروز کے لیے اس وقت کائنات کا سب سے روشن چاند اس کی گود میں موجود تھا۔ اس نے سدرا کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی آغوش میں سمیٹا ہوا تھا اور کرسی پر نیم دراز تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جب سدرا کے چہرے کو چھو کر گزرتے تو وہ لاشعوری طور پر فیروز کے سینے میں مزید دب جاتی۔ فیروز کا ہاتھ مسلسل سدرا کے بالوں میں پھر رہا تھا، وہ اسے اس قدر نرمی سے چھو رہا تھا جیسے ڈر ہو کہ ذرا سی سختی اس نازک سے لمحے کو توڑ نہ دے۔ سدرا نے اپنی آنکھیں موند رکھی تھیں، اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو برسوں کی تڑپ اور آگ کے عذاب جھیلنے کے بعد نصیب ہوا تھا۔ سدرا، فیروز نے انتہائی مدھم سرگوشی میں اسے پکارا، جیسے وہ اس خاموشی کا تقدس پامال نہ کرنا چاہتا ہو۔ جی، سدرا نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا، اس کے لہجے میں غضب کا مان تھا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی مجھے یہ موقع دوبارہ دے گی کہ میں تمہیں یوں اپنی باہوں میں بھر کر ستاروں تلے بیٹھوں گا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں سدرا، اتنے دکھ کہ شاید یہ زیگ زندگی بھی ان کے کفارے کے لیے کم پڑ جائے، لیکن میں اب مرتے دم تک تمہارے نخروں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فیروز کی آواز جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ سدرا نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور گردن موڑ کر فیروز کو دیکھا۔ اس کی نظریں فیروز کے چہرے پر موجود پشیمانی اور محبت کے ملاپ پر جمی تھیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ، جس پر اب بھی جلنے کا دھندلا سا نشان باقی تھا، فیروز کی گال پر رکھا۔ فیروز صاحب، آج وہ سب پرانی باتیں اس رات کی ہوا میں اڑا دیں۔ آج یہ جو زود زندگیاں میرے اندر سانس لے رہی ہیں، یہ آپ کی محبت کی گواہی دے رہی ہیں۔ مجھے اب کہانی نہیں سننی، مجھے بس یوں ہی تھامے رکھیں، مجھے بس یہ یقین دلاتے رہیں کہ میں آپ کے لیے اہم ہوں۔ اسی لمحے سدرا کے پیٹ میں ایک ہلکی سی حرکت ہوئی، جیسے اندر موجود ننھی جانوں نے بھی اپنے باپ کے لمس کو محسوس کر لیا ہو۔ فیروز کا ہاتھ جو سدرا کے پیٹ پر تھا وہیں رک گیا۔ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ سدرا کی طرف دیکھا۔ سدرا، یہ انہوں نے ابھی کیا نا؟ فیروز کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سدرا شرما کر ہنس پڑی، اس کی ہنسی حویلی کی چھت پر بکھر گئی۔ جی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بابا اب بدل گئے ہیں۔ فیروز نے شدت جذبات سے سدرا کا ماتھا چوما اور اسے مزید خود سے بھینچ لیا۔ وہ رات گواہ تھی کہ حویلی کی وہ ویران چھت جہاں کبھی حسرتیں دم توڑتی تھیں، آج وہاں ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جہاں محبت کسی خواہش نہیں بلکہ کسی کا حق بن کر برس رہی تھی۔ صبح کا اجالا ابھی دھندلا سا ہی تھا کہ ارشمان کی آنکھ اچانک کسی آواز سے کھلی۔ نیم آنکھوں سے اس نے ساتھ والے بستر پر ہاتھ مارا تو وہ جگہ خالی تھی۔ اسی لمحے واش روم سے انایا کی بری طرح کھانسنے اور کے کرنے کی آواز آئی۔ ارشمان ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور دیوانہ وار واش روم کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا شاید انایا کی طبیعت رات والی فلم کے ڈر یا کسی اور وجہ سے اچانک بگڑ گئی ہے۔ انایا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے پریشانی سے پکارا۔ اندر سے صرف کھانسنے اور نکاہت بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ ارشمان سے رہا نہ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ انایا واش بیسن کا سہارا لیے جھکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ارشمان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو تھاما اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے سمیٹا۔ میری جان، کیا ہوا؟ تم تو رات ٹھیک بھلی تھی۔ ارشمان کے لہجے میں فکر مندی کی انتہا تھی۔ اس نے انایا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے سہارا دے کر باہر کمرے کی طرف لانے لگا۔ انایا اتنی نڈھال تھی کہ اس کا سر ارشمان کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ پتہ نہیں ارشمان جی، اچانک سے جی مت لانے لگا، مجھے بہت عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ اس نے نگاہت سے آنکھیں موند لیں۔ ارشمان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آیا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں خدشات سر اٹھانے لگے، مگر انایا کی رنگت اور اس کی صبح کی اس اچانک طبیعت نے اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نئی امید کی شمع روشن کر دی۔ اس نے غور کیا تو یاد آیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے انایا کھانے پینے میں بھی چڑچڑاہٹ دکھا رہی تھی۔ انایا،
ارشمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت نرمی سے پوچھا، یہ صرف آج ہوا ہے یا پچھلے کچھ دنوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے؟ عنایا نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی بچپنا تھا۔ 2-3 دن سے صبح اٹھتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ گھوم رہا ہے، پر آج تو بہت زیادہ ہو گیا۔ کیا مجھے کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے ارشمان جی؟ اس کے لب لرزنے لگے۔ ارشمان کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے عنایا کو خود سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ پاگل لڑکی، یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو شاید وہ خوشخبری ہے جس کا ہم دونوں کو انتظار تھا۔ عنایا نے حیرت سے ارشمان کو دیکھا، جیسے اسے ابھی تک بات سمجھ نہ آئی ہو۔ وہ ابھی اسی معصومیت کے خول میں قید تھی، جبکہ ارشمان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اب ان کی چھوٹی سی دنیا میں ایک تیسرا ننھا مہمان آنے والا ہے جو ان کی خوشیوں کو مکمل کر دے گا۔ ارشمان اور عنایا کی زندگی میں اس نئی خوشی کی دستک نے جیسے پچھلے سارے غم بھر دیے تھے۔ ارشمان نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب وہ اس خوشی کو اکیلے نہیں منائے گا بلکہ اپنی جڑواں کی طرف لوٹے گا۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی میں سدرا بھابھی کی حالت اور فیروز بھائی کا پچھتاوا اب ایک نئے موڑ پر ہوگا، اور عنایا کی یہ حالت ان سب کو جوڑنے کا سب سے بڑا بہانہ بن سکتی تھی۔ جب ارشمان کی گاڑی حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کے سامنے رکی تو پہرے دار بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ مہینوں بعد چھوٹے صاحب اپنی بیگم کو لے کر واپس آئے تھے۔ ارشمان نے گاڑی سے اتر کر عنایا کا ہاتھ تھاما، جو ابھی تھوڑی سہمی ہوئی تھی اور بار بار ارشمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرنا نہیں عنایا، اب یہاں کوئی آگ نہیں ہے، صرف محبت ہوگی۔ ارشمان نے اسے تسلی دی اور اسے لے کر حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ارشمان کے قدم رک گئے۔ سامنے ہی صوفے پر فیروز بیٹھا تھا، جس کی گود میں سدرا کا سر تھا اور وہ بہت ہی پیار سے اسے کچھ کھلا رہا تھا۔ سدرا کے چہرے کی رونق اور فیروز کی یہ توجہ دیکھ کر ارشمان کی آنکھیں بھر آئیں۔ فیروز بھائی، ارشمان کی آواز ہال میں گونجی۔ فیروز اور سدرا نے ایک ساتھ سر اٹھایا۔ جیسے ہی فیروز کی نظر ارشمان اور پھر اس کے پیچھے کھڑی عنایا پر پڑی، وہ ساکت ہو گیا۔ وہ تصویریں، وہ ڈائریاں، وہ آگ کا منظر سب ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں جنون نہیں بلکہ شرمندگی اور بھائی کے لیے تڑپ تھی۔ ارشمان، فیروز کی آواز بھر آ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر ارشمان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے چھوٹے بھائی، میں بھٹک گیا تھا، میں نے سب کی زندگیاں داؤ پر لگا دی تھی۔ فیروز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سدرا بھی سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور عنایا کی طرف بڑھی۔ عنایا، جو پہلے تو تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر جب اس نے سدرا کے پیٹ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر موجود زخم کے نشان کے باوجود وہ پیاری سی مسکراہٹ دیکھی تو وہ دوڑ کر سدرا کے گلے لگ گئی۔ بھابھی، مجھے معاف کر دے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ عنایا سسکیاں لینے لگی۔ سدرا نے اس کے آنسو پوچھے اور اسے خود سے جدا کر کے اس کا ململ جیسا چہرہ دیکھا۔ پاگل لڑکی، تو میری بچی ہے، دیکھو اللہ نے سب ٹھیک کر دیا۔ اسی لمحے عنایا کو پھر سے وہی قے والی کیفیت محسوس ہوئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف مڑی۔ سدرا، جو خود اس تجربے سے گزر رہی تھی، فوراً سمجھ گئی۔ اس نے حیرت اور خوشی سے ارشمان کی طرف دیکھا۔ ارشمان، کیا یہ سچ ہے؟ سدرا کی آواز میں خوشی کا ایک دھماکہ تھا۔ ارشمان نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ جی بھابھی، آپ کے گلو شلو کو کمپنی دینے کے لیے ایک اور ننھا مہمان آنے والا ہے۔ یہ خبر جیسے حویلی کے در و دیوار پر خوشیوں کی بارش کر گئی۔ فیروز نے ایک ساتھ اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دیکھا۔ ایک طرف سدرا تھی جس کے اندر دو جانیں پل رہی تھیں، اور دوسری طرف عنایا تھی جو اس کے بھائی کی خوشیوں کا مرکز تھی۔ آج حویلی میں وہ سب کچھ جلے گا جو ہمیں دور کرتا تھا، اور وہ سب کچھ آباد ہوگا جو ہمیں جوڑتا ہے۔ فیروز نے اعلان کیا، آج سے یہ حویلی صرف محبت کی ہوگی۔ مگر ابھی دھماکہ ہونا باقی تھا۔ اچانک بڑی بی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک وصیت نامہ تھا۔ ٹھہرو، اگر خوشیاں منانی ہے تو پوری طرح مناؤ۔ اجمل صاحب نے مرنے سے پہلے ایک شرط رکھی تھی کہ جس کے گھر پہلے اولاد ہوگی، حویلی کا بڑا حصہ اور خاندانی زیور اسی کا ہوگا۔ اب یہاں تو دونوں ہی میدان میں ہیں۔ ہال میں ایک کہکہا گونجا، مگر اس بار اس میں کوئی رقابت نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کے لیے احسار تھا۔ فیروز نے ارشمان کا ہاتھ پکڑا اور سدرا نے عنایا کا۔ حویلی میں جو کبھی خاموشی اور خوف کا ڈھیر تھا، اب زندگی کی نئی امنگوں سے بھر چکی تھی۔
حویلی میں ابھی خوشیوں کے دبے روشن ہی ہوئے تھے کہ ایک ایسی آندھی چلی جس نے سب کچھ تہ و بالا کر دیا۔ سدرا اور ارشمان کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے۔ حویلی میں صرف فیروز اور عنایا رہ گئے تھے۔ عنایا باورچی خانے سے اپنے لیے کچھ لینے نکلی تھی کہ کوریڈور کے اندھیرے میں اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ فیروز کی دہکتی ہوئی آنکھوں نے اس کی آواز حلق میں دبا دی۔ فیروز کے چہرے پر وہ شرافت اور پچھتاوا غائب تھا جو وہ مہینوں سے اوڑھے ہوئے تھا۔ وہاں وہی پرانا جنون تھا جو ان ڈائریوں میں قید تھا۔ تمہیں کیا لگا عنایا؟ فیروز کی آواز کسی زخمی ناک کی طرح پھنکا رہی تھی۔ 2-4 آنسو بہانے سے، سدرا کی خدمت کرنے سے میرے سینے میں لگی وہ 10 سالہ آگ بجھ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا ارشمان کا بچہ مجھے یہ سب بھلانے پر مجبور کر دے گا؟ عنایا کا سانس رکنے لگا۔ اس نے تڑپ کر فیروز کے ہاتھ سے نکلنا چاہا مگر فیروز کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ فیروز بھائی چھوڑیے مجھے، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ سدرا بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بھائی مت کہو مجھے، فیروز نے دھاڑ کر کہا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ عنایا کو اس کی تپش محسوس ہونے لگی۔ میں نے 10 سال اس لمحے کا انتظار کیا ہے کہ تم میری ہوگی۔ وہ تصویریں جو جل گئیں، وہ کاغذ جو راکھ ہوئے، وہ میری روح میں نقش ہیں۔ ارشمان نے تمہیں چھوا ہے، یہ سوچ کر ہی میرا خون کھولتا ہے۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں کوئی تیزاب نما مائع چمک رہا تھا۔ عنایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تم کہتی ہو نا کہ ارشمان تم سے محبت کرتا ہے؟ چلو آج دیکھتے ہیں کہ جب تمہارا یہ خوبصورت چہرہ جس پر مجھے ناز تھا جھلس کر کوئلہ بن جائے گا تو کیا وہ تب بھی تمہیں ایسے ہی سینے سے لگائے گا؟ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں فیروز بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرے بچے کا سوچیں۔ عنایا گڑ گڑانے لگی۔ اس کے آنسو فیروز کے ہاتھ پر گر رہے تھے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فیروز نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور جیسے ہی وہ اسے عنایا کے چہرے کی طرف بڑھانے لگا، عنایا نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کا پاؤں سیڑھیوں کے پاس پھسلا اور وہ بری طرح نیچے گرتی ہی چلی گئی۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکہ اس کے ذہن میں ہوا جبکہ وہ شیشی فیروز کے اپنے ہاتھ پر گر گئی جس سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ شور سن کر ملازمین دوڑتے آئے۔ عنایا بے ہوش خون میں لت پت پڑی تھی اور فیروز اپنا جلا ہوا ہاتھ تھامے پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ حویلی کی فضا ایک بار پھر خون اور وحشت سے بھر گئی تھی۔ حویلی میں ماتم کا سما تھا۔ عنایا کی سفید چادر خون سے رنگ چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی ارشمان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی دم توڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ شدید چوٹ اور صدمے کی وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا ہے تو ارشمان کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ عنایا کو جب ہوش آیا تو اس کی آنکھیں وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود ہر سائے سے ڈر رہی تھی۔ جیسے ہی فیروز اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، عنایا کی حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ بدحواسی میں بیڈ کے کونے میں دب گئی اور اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے منہ چھپا کر چلانے لگی، اسے باہر نکالیں، یہ میرے بچے کا قاتل ہے، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے میرے بچے کو مار دیا۔ عنایا کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی کہ سننے والوں کی روح کانپ اٹھی۔ ارشمان نے تڑپ کر اسے سنبھالنا چاہا مگر وہ کسی کو خود کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ سدرا بھابھی جو خود نڈھال تھی فیروز کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ فیروز نے بہت ہی مکارانہ اور ہمدردانہ لبادہ اوڑھا۔ اس نے اپنا جلا ہوا ہاتھ جس پر اس نے پٹی باندھ رکھی تھی پیچھے چھپایا اور انتہائی صدمے کے ساتھ ارشمان کی طرف دیکھا۔ ارشمان، میں جانتا ہوں اس وقت عنایا کی ذہنی حالت کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس سر پر گہری چوٹ لگنے سے اس کی پرانی یادیں اور وہ خوف واپس آ سکتا ہے جو اسے اس حادثے کی رات ہوا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور جھوٹی آنکھیں پوچھنے لگا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ میں وہی پرانا فیروز ہوں جس کی ڈائریاں اس نے دیکھی تھیں۔ یہ چوٹ اس کے دماغ میں وہ پرانے زخم تازہ کر گئی ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ میں نے اسے دھکا دیا، حالانکہ میں تو اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اسی کوشش میں میرا اپنا ہاتھ بھی اسی تیزابی مائع سے جل گیا جو وہاں گرا پڑا تھا۔ فیروز کا لہجہ اتنا سچا اور اس کی تکنیکی منطق اتنی مضبوط تھی کہ سب نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سدرا کو بھی لگا کہ شاید عنایا صدمے اور چوٹ کی وجہ سے ہذیانی کیفیت میں ایسی باتیں کر رہی ہے۔ عنایا میری جان، دیکھو میں ہوں۔ ارشمان بھائی تو تمہیں بچا رہے تھے۔ ارشمان نے اسے بہلانے کی کوشش کی مگر عنایا کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔
نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے ارشمان جی، اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا، اس نے مجھے دھکا دیا۔ انایا چیخی مگر اس کی کمزوری اور ٹوٹتی ہوئی آواز اس کے دعوے کو کمزور کر رہی تھی۔ فیروز نے ارشمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں ارشمان، اسے مجھ سے نفرت کرنے دو، اگر میرے بھائی کا غم اس نفرت سے کم ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں، بس تم اس کا خیال رکھو، اسے اس وقت تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ فیروز کمرے سے باہر نکل گیا مگر مڑ کر اس نے انایا کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جو صرف وہ جانتی تھی، ایک شکاری کی نظر۔ انایا کی گود خالی ہو چکی تھی اور اب وہ ایک ایسے قاتل کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہنے پر مجبور تھی جس پر اب کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بے بسی اس کے بچے کی موت سے بھی بڑا دکھ بن چکی تھی۔ حویلی کے اس بڑے سے کمرے میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سدرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی مگر اس کی نظریں خود پر نہیں بلکہ ماضی اور حال کے الجھے ہوئے تانوں بانوں پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر تھکن اور اداسی کی ایک گہری لہر تھی جو اس کی رنگت کو مزید پیلا کر رہی تھی۔ اچانک فیروز دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے سے آ کر سدرا کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سدرا کے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھے جہاں وہ دو ننھی جانیں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ فیروز نے اپنا سر سدرا کے کندھے پر ٹکا دیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کتنا سکون ہے نا اس احساس میں سدرا، فیروز نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سرگوشی کی، جیسے وہ اس لمحے کی پاکیزگی میں خود کو چھپانا چاہ رہا ہو۔ سدرا کے لبوں پر ایک بہت ہی نحیف اور نرم سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی مگر اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ فیروز کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ سکون تو ہے فیروز صاحب، مگر اس سکون میں ایک ایسی کسک ہے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی۔ فیروز نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ سدرا آئینے میں اس کی طرف مڑی اور دھیمی آواز میں بولی، میں جب بھی ان ننھی جانوں کی حرکت محسوس کرتی ہوں مجھے انایا کا وہ معصوم بچہ یاد آ جاتا ہے جو دنیا دیکھنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا۔ مجھے اس کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے فیروز صاحب، وہ تو خود ابھی ایک بچی ہے، وہ اس صدمے کو کیسے جھیل پائے گی؟ سدرا کی آواز بھر آئی، اس کے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہولناک تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حویلی کی یہ دیواریں اب خوشیوں کو قبول کرنا تو نہیں چھوڑ دیں گی۔ اس کی گود کا اجڑنا مجھے اندر تک ہلا گیا ہے۔ فیروز کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے لرزش ہوئی مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور سدرا کو مزید خود سے قریب کر لیا۔ تم بہت حساس ہو سدرا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، شاید اسے ابھی ماں بننا نہیں تھا۔ تم بس اپنا اور ان بچوں کا خیال رکھو، انایا کے لیے ارشمان ہے نا، وہ اسے سنبھال لے گا۔ سدرا نے خاموشی سے سر فیروز کے کندھے پر رکھ دیا مگر اس کا دل اب بھی مسلسل انایا کی ان چیخوں کی باز گشت سن رہا تھا جو اس رات ہال میں گونجی تھیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس شخص کے سینے سے وہ لگی ہوئی ہے وہی اس تمام دکھ کا خالق ہے اور اس کے بچوں کا باپ ایک قاتلانہ ذہن چھپائے ہوئے ہے۔ رات کا اندھیرا حویلی پر پوری طرح چھایا ہوا تھا اور ارشمان کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ انایا کمرے میں اکیلی تھی، اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی اور وہ رو رو کر اپنے کھوئے ہوئے بچے کی یاد میں سسکیاں لے رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے کے ہینڈل کے گھومنے کی آواز آئی۔ انایا کا دل زور سے دھڑکا، اس نے سوچا شاید ارشمان واپس آ گیا ہے، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے سائے نے کمرے میں قدم رکھا، انایا کے وجود میں برف جیسی لہر دوڑ گئی۔ وہ ارشمان نہیں فیروز تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انایا نے لرزتی آواز میں پوچھا اور بیڈ پر پیچھے کی طرف سمٹنے لگی۔ فیروز نے خاموشی سے پیچھے مڑ کر دروازے کی کنڈی لگائی۔ اس کے چہرے پر وہ ہمدردی کا لبادہ اب کہیں نہیں تھا جو وہ ارشمان اور سدرا کے سامنے اوڑھے رکھتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور انایا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو انایا؟ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ ارشمان کی غیر موجودگی میں تم کیسا محسوس کر رہی ہو۔ فیروز نے ایک گہری اور وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھو آخر میں ہی تمہارے پاس بچا ہوں، ارشمان تو تمہیں تنہا چھوڑ گیا۔ باہر نکل جائے یہاں سے، میں چلاؤں گی، سب کو بلا لوں گی۔ انایا نے ہمت جمع کر کے دھمکی دی مگر فیروز نے ایک زوردار قہقہا لگایا، کون آئے گا انایا؟ سدرا گہری نیند سو رہی ہے اور ملازم دوسرے حصے میں ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی آ بھی گیا تو میں کہہ دوں گا کہ تم صدمے میں ہذیانی کیفیت کا شکار ہو کر چلا رہی تھی اور میں تمہیں سنبھالنے آیا تھا۔
سب میری ہی بات پر یقین کریں گے، جیسے تمہارے بچے کے معاملے میں کیا تھا۔ فیروز عنایا کے مزید قریب جھکا۔ وہ بچہ ایک رکاوٹ تھا عنایا، اس کا جانا ہی بہتر تھا۔ اب تم ہو اور میری وہ ادھوری خواہش جو 10 سال سے مجھے سونے نہیں دیتی۔ ارشمان کبھی نہیں سمجھ پائے گا کہ تم میرے لیے کیا ہو، وہ تمہیں صرف ایک بوجھ سمجھ کر سنبھال رہا ہے، مگر میں نے تمہیں پانے کے لیے خون تک بہایا ہے۔ عنایا نے نفرت سے اسے دیکھا، اس کی آنسوں اب غصے میں بدل رہے تھے۔ آپ ایک درندے ہیں فیروز صاحب، آپ نے میرا بچہ چھینا، میرا سکون چھینا، پر یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ارشمان جی ایک دن آپ کا اصلی چہرہ دیکھ لیں گے۔ فیروز نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی عنایا، اب تم اس حویلی میں میری قید میں ہو اور یہ کھیل اب میرے اشاروں پر چلے گا۔ اس نے اپنا چہرہ عنایا کے اتنا قریب کر دیا کہ وہ اس کی زہریلی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ کمرے کا وہ سناٹا اب عنایا کے لیے موت سے بھی زیادہ بھیانک ہو چکا تھا۔ فیروز ابھی عنایا کے مزید قریب ہونے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ سامنے ارشمان کھڑا تھا، جسے کسی کام کی وجہ سے واپس آنا پڑ گیا تھا۔ ارشمان کو دیکھ کر فیروز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس نے پلک جھپکتے ہی اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجا لیے۔ ارشمان شکر ہے تم آ گئے، فیروز نے ہانپتے ہوئے اور بدحواسی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ عنایا کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی، یہ بہت زیادہ چلا رہی تھی اور ہنسیانی باتیں کر رہی تھی۔ میں تو اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، پر یہ قابو ہی نہیں آ رہی، اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ۔ فیروز نے یہ کہہ کر تیزی سے ارشمان کے پاس سے گزر کر باہر نکل گیا، جیسے وہ واقعی بہت فکر مند ہو۔ عنایا جو اب تک ساکت و جامد تھی، ارشمان کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دوڑ کر خود کو ارشمان کی پناہ میں دے دیا اور اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس کے پورے وجود میں لرزہ طاری تھا اور وہ ارشمان کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ کر بس سسکیاں لے رہی تھی۔ ارشمان جی مجھے یہاں سے لے جائیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے دور لے جائیں، عنایا نے روتے ہوئے التجا کی۔ ارشمان نے اسے شدت سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا دل اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ میں آ کیا ہوں عنایا، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، پر فیروز بھائی تو کہہ رہے تھے کہ تم بیمار ہو۔ ارشمان کی آواز میں ابھی بھی الجھن تھی، وہ فیروز کی مکاری کو سمجھنے سے قاصر تھا، جبکہ عنایا کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اسے بتا سکے کہ جس بھائی پر وہ بھروسہ کر رہا ہے وہ کتنا بڑا سانپ ہے۔ حویلی کے اس کمرے میں عنایا ارشمان کے سینے سے لگی روتی رہی، جبکہ باہر راہداری میں کھڑا فیروز اندھیرے میں مسکرا رہا تھا، کیونکہ اس نے ایک بار پھر اپنی چھوٹی ہمدردی سے ارشمان کو دھوکہ دے دیا تھا۔ ارشمان عنایا کی گرتی ہوئی ہمت اور اس کی آنکھوں میں بسا خوف دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اس ہوس زدہ حویلی سے دور لے جائے گا، جہاں صرف وہ دونوں ہوں گے اور ان کی محبت۔ وہ اسے لے کر شہر کے ہنگاموں سے دور ایک پرسکون پہاڑی ریسٹورانٹ پر آ گیا، جہاں چاروں طرف ہریالی اور بادلوں کا بسیرا تھا۔ کئی دن بیت گئے، ارشمان نے اپنا پورا وقت عنایا کے نام کر دیا۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا، ارشمان اسے لے کر ریزورٹ کے عقبی باغ میں آیا۔ ٹھنڈی ہوا عنایا کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ ارشمان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا دی۔ اب اچھا لگ رہا ہے نا؟ دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، صرف میں اور تم۔ ارشمان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ عنایا نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں مہینوں بعد ایک چمک نظر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ ارشمان کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے کسی کا ڈر نہیں رہتا ارشمان جی، عنایا نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارشمان نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے بہت ہی پیار سے عنایا کے ماتھے، پھر اس کی پلکوں پہ اور پھر اس کے گالوں کو چوما۔ عنایا نے بے اختیاری میں اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارشمان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر قریب پڑی لکڑی کی بینچ پر لے گیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس رات چاندنی نے ان کے گرد ایک سحر طاری کر رکھا تھا۔ ارشمان نے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ عنایا، زندگی میں بہت سے دکھ آتے ہیں، مگر ان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جینا چھوڑ دیں۔ تم نے جو کھویا میں وہ لوٹا تو نہیں سکتا، مگر میں تمہیں نئی خوشیاں دینے کا وعدہ ضرور کر سکتا ہوں۔ اس نے عنایا کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ یہ لمس اتنا گہرا اور یقین سے بھرپور تھا کہ عنایا کے دل سے فیروز کا سایہ ہمیشہ کے لیے مٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اگلے دن ارشمان اسے ایک بہت ہی خوبصورت جھیل کے کنارے لے گیا، جہاں چاروں طرف پھول کھلے تھے۔
وہاں ایک چھوٹا سا خیمہ لگا تھا جس کے اندر صرف پھولوں کی مہک تھی۔ ارشمان نے اسے وہاں بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ انایا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں پھر سے وہ بہار آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس چھوٹے سے فلیٹ میں، اپنی اس نئی دنیا میں دوبارہ سے ایک نئی جان کا استقبال کریں۔ اس نے انایا کے ہاتھ کو چوما۔ کیا تم میرے ساتھ پھر سے بیبی پلان کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، امید کے تھے۔ اس نے ارشمان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اپنا سر اس کے دل پر رکھ دیا۔ میں آپ کے ساتھ ہر مشکل سے لڑ سکتی ہوں ارشمان جی۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ ہماری ادھوری خوشیاں مکمل ہوں۔ اس جھیل کے کنارے پرندوں کی چہچہاہٹ میں انہوں نے ایک دوسرے سے نئی زندگی کا عہد کیا۔ ارشمان نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے یہ بتا رہا ہو کہ اب ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکے گا، نہ کوئی خوف اور نہ ہی کوئی دشمن۔ جھیل کے کنارے اس پرسکون خیمے میں، جہاں باہر کی دنیا کا کوئی نشان نہیں تھا، ارشمان نے تمام پردے گرا کر انایا کو کائنات کے ہر ڈر سے آزاد کر دیا۔ اس خیمے کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا، جو ایک دوسرے کے لیے بے قرار تھیں۔ ارشمان نے انایا کو بہت ہی نرمی سے ریشمی بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں انایا کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں شرم و حیا کی ایک سرخی دوڑ گئی تھی۔ ارشمان نے اپنی انگلیاں بہت ہی آہستگی سے انایا کی گردن پر پھیریں، جس کے اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ انایا نے اپنی آنکھیں موند لیں اور ارشمان کے کندھوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جیسے وہ اس کے لمس کو اپنی روح میں اتارنا چاہتی ہو۔ ارشمان نے جھک کر اپنی تپتی ہوئی سانسیں انایا کی گردن کی پشت پر بکھیر دیں اور وہاں ایک بہت گہرا اور والہانہ بوسہ ضبط کیا۔ تم صرف میری ہو انایا، میری روح، میرا سکون۔ ارشمان کی آواز جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی محبت کا تمام تر جوش اور شدت اس کی گردن اور شانوں پر نچھاور کر دی، جیسے وہ ان تمام تلخ یادوں کو اپنے لمس سے مٹانا چاہتا ہو، جو کسی اور کے دیے ہوئے ڈر کی وجہ سے وہاں رہ گئی تھی۔ انایا نے ایک بے اختیار آہ بھری اور خود کو مکمل طور پر ارشمان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت ان کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں تھا، صرف ایک خاموش اور گہرا رشتہ تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہا تھا۔ ارشمان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اس طرح جکڑ لیا جہاں دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس نے اپنی محبت کی حدت سے انایا کے تمام وسوسوں کو راغ کر دیا اور اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ رات ڈھلتی رہی، مگر اس کمرے میں محبت کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے ماضی کی تمام راکھ بہا دی تھی۔ ارشمان نے انایا کے وجود کے ہر گوشے پر اپنی محبت کی مہر لگا دی اور اسے یہ یقین دلایا کہ اب ان کی زندگیوں میں صرف اجالا ہوگا، جہاں وہ مل کر ایک نئے خواب کی بنیاد رکھیں گے۔ ریزورٹ کی اس جادوئی رات نے انایا کے وجود میں ایک نئی زندگی پھونک دی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے خیمے کی اوٹ سے جھانک کر انایا کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں سوئے ہوئے ارشمان کو دیکھا، جس کے چہرے پر اب اپنی محبت کو پانے کا اطمینان تھا۔ انایا نے دھیرے سے ارشمان کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہے گی جسے کوئی بھی ڈرا کر خاموش کر دے۔ اسے اب لڑنا تھا، اپنے لیے اور اس نئی امید کے لیے جو ارشمان نے اس کے دل میں جگائی تھی۔ ارشمان جی، اٹھے نا، دیکھیں کتنی پیاری صبح ہے۔ انایا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ارشمان نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے انایا کو دوبارہ اپنے اوپر گرا لیا۔ اس صبح سے زیادہ پیاری تو میری بیوی لگ رہی ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ آج یہی رکے یا واپس اس دنیا میں جانا ہے جہاں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں؟ انایا کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر مضبوط مسکراہٹ آئی۔ واپس چلتے ہیں ارشمان جی، اب مجھے کسی سے چھپنا نہیں ہے۔ اب مجھے اس حویلی میں اپنا حق چھیننا ہے اور ان لوگوں کا ان کو اصلی چہرہ دکھانا ہے جو اندھیروں میں وار کرتے ہیں۔ ارشمان اس کے لہجے کی تبدیلی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس کی محبت نے انایا کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ وہ دونوں ہی تیار ہو کر واپس حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ پورے راستے ارشمان انایا کا ہاتھ تھامے رہا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے۔ جب وہ حویلی پہنچے تو فیروز لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا
اور سدرا ناشتے کی میز سجا رہی تھی۔ جیسے ہی ارشمان اور عنایا ہال میں داخل ہوئے، فیروز کی نظریں عنایا پر جم گئی۔ اسے توقع تھی کہ عنایا مزید ٹوٹی ہوئی اور ہاری ہوئی ہوگی، مگر یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ عنایا نے نظر چکانے کی بجائے براہ راست فیروز کی آنکھوں میں دیکھا، ایک ایسی نظر جس میں چیلنج تھا، نفرت تھی اور بے خوفی تھی۔ آگے تم لوگ، کیسا رہا سفر؟ فیروز نے اپنی مخصوص مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ارشمان نے جواب دینے سے پہلے عنایا کی طرف دیکھا۔ عنایا نے آگے بڑھ کر سدرا کے گلے لگ کر اسے سلام کیا اور پھر مڑ کر فیروز سے مخاطب ہوئی۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ سفر بہت اچھا تھا فیروز صاحب، میں نے بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بہت کچھ نیا سیکھ کر آئی ہوں۔ اب مجھے اندھیروں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ روشنی کہاں سے آتی ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ سدرا نے حیرت سے عنایا کو دیکھا، جبکہ فیروز کے ہاتھ میں موجود اخبار ہلکا سا لرزا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب عنایا کو دبانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے عنایا، فیروز نے لہجہ سنبھالتے ہوئے کہا، تمہاری ذہنی صحت کے لیے یہ تبدیلی بہت ضروری تھی۔ میری ذہنی صحت بالکل ٹھیک ہے فیروز صاحب، بس کچھ لوگوں کی اصلیت دیکھنے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ عنایا نے ارشمان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اب اس حویلی میں وہی رہے گا جو سچا ہوگا، باقی سب راکھ ہو جائیں گے۔ عنایا کے اندر اب وہ معصوم لڑکی مر چکی تھی۔ وہ ڈر کر کونے میں دب جایا کرتی تھی۔ اس کے اندر اب ایک صرف بدلے کی ایک ایسی آگ دہک رہی تھی جو اسے صحیح اور غلط کی تمیز بھلا چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ فیروز کو اسی کے انداز میں مات دی گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی بڑا خطرہ کیوں نہ مول لینا پڑے۔ اسی جنون میں عنایا نے ایک انتہائی غلط قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حویلی کے پرانے اسٹور روم سے وہ زہریلا کیمیکل نکالا جو فیروز نے اس رات استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ چاہتی تھی کہ فیروز کے کھانے میں اس کی تھوڑی سی مقدار شامل کر دے تاکہ وہ تڑپے مگر مرے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے، تاکہ وہ اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لا سکے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو رہے تھے، عنایا کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر بدلے کی تڑپ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے فیروز کے مخصوص دودھ کے گلاس میں وہ کیمیکل ملایا، مگر عین اسی وقت سیڑھیوں سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ گھبراہٹ میں عنایا نے وہ گلاس وہیں چھوڑا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگا کہ فیروز آ رہا ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ سدرا تھی جسے شدید پیاس لگی تھی اور وہ اپنی حالت کی وجہ سے باورچی خانے تک آئی تھی۔ عنایا اندھیرے میں چھپی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا جب سدرا نے وہی گلاس اٹھا لیا۔ عنایا کچھ بول نہ سکی، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ سامنے آئی تو پکڑی جائے گی اور ارشمان کی نظروں میں گر جائے گی۔ سدرا بھابھی نہیں! عنایا کے دل نے چیخ ماری، مگر اس کے لب ساکت رہے۔ سدرا نے وہ دودھ پی لیا۔ چند ہی لمحوں میں سدرا کی حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور وہ اپنا پیٹ تھام کر فرش پر گر گئی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر عنایا کی روح کانپ گئی۔ وہ دوڑی ہوئی باہر آئی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سدرا کے اندر پلنے والی دو ننھی جانیں، جن کا سدرا اور فیروز کو برسوں سے انتظار تھا، عنایا کی ایک غلط فیصلے کی بھیٹ چڑھنے لگی تھیں۔ شور سن کر فیروز اور ارشمان بھاگتے ہوئے آئے۔ منظر ہولناک تھا۔ سدرا تڑپ رہی تھی اور عنایا کے ہاتھ میں وہ زہر کی شیشی اب بھی موجود تھی جو وہ چھپانا بھول گئی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے عنایا؟ ارشمان کی آواز میں وہ قرب تھا جو عنایا کو جیتے جی مار گیا۔ تم فیروز بھائی سے بدلہ لینے کے لیے اتنی گر گئی کہ تم نے سدرا بھابھی اور ان معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ فیروز نے سدرا کو تڑپتے دیکھ کر ایک ایسی دھاڑ ماری جو حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ اس نے عنایا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ مکرانہ ہنسی نہیں بلکہ ایک انتہا کا دکھ تھا جس نے اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی۔ میں تو گنہگار تھا ہی عنایا، پر تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک ماں کی کوکھ اجاڑ دی۔ اب تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ فیروز کے یہ الفاظ عنایا کے کانوں میں سیسے کی طرح اترے۔ عنایا نے بدلہ تو لینا چاہا تھا، مگر اس نے خود کو اور اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر لیا۔ ارشمان کی نظروں میں اب عنایا کے لیے محبت نہیں، صرف نفرت اور حقارت تھی۔ سدرا کی زندگی اور اس کے بچوں کا خون اب عنایا کے سر پر تھا، اور وہ بدلہ جو فیروز کو مٹانے کے لیے تھا، خود عنایا کی ہی بربادی کا نوشتہ دیوار بن گیا۔
ہسپتال کی راہداریوں میں چھائی موت جیسی خاموشی اس وقت ٹوٹی جب ڈاکٹر نے باہر آ کر بوجھل آواز میں سر جھکا دیا۔ ہم سدرا بی بی کی جان تو بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن زہر کی شدت بہت زیادہ تھی، وہ اپنے جڑواں بچوں کو نہیں بچا پائیں۔ یہ الفاظ فیروز کے کانوں میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹے۔ وہ فیروز جو ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتا رہا تھا، آج اپنی ہی بچھائی ہوئی بساط پر مات کھا گیا تھا۔ فیروز دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں عنایا ارشمان کی گرفت میں ساکت کھڑی تھی۔ اس نے جھپٹ کر عنایا کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں گوشت میں دھس گئیں۔ فیروز کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا چہرہ کرب سے بگڑ چکا تھا۔ تم نے بدلہ لے لیا عنایا، بولو، سکون مل گیا تمہیں؟ فیروز کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ ارشمان بھی پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے تمہارا ایک بچہ مارا تھا، تم نے میرے 2 مار دیے۔ میں گنہگار تھا، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، مجھے مار دیتی، مجھے ختم کر دیتی عنایا۔ پر ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ میری سدرا کی ممتا کو کیوں لوٹا تم نے؟ فیروز وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ تم نے بہت غلط کیا عنایا، بہت ہی غلط۔ تم نے مجھے مارنے کے بجائے میری نسل اجاڑ دی۔ عنایا کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، وہ بری طرح سہم کر دیوار سے لگ گئی۔ اس کا ارادہ تو فیروز کو بھی مارنے کا نہیں تھا، وہ تو بس اسے تھوڑا سا بیمار کر کے ڈرانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس سے دور رہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس شیشی میں موجود مائع اتنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ وہ تو بدلے کے جنون میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ نہیں ارشمان جی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ عنایا نے لرزتی آواز میں ارشمان کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر ارشمان نے نفرت اور کرب سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ارشمان کی خاموشی فیروز کی چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ عنایا نے اپنی لرزتی ہتھیلیوں کو دیکھا، اسے محسوس ہوا کہ ان پر سدرا کے ان بچوں کا خون ہے جن کا وہ ابھی چند گھنٹے پہلے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ فیروز سے بدلہ لیتے لیتے خود ایک ایسی مجرم بن چکی تھی جس کے لیے اب اس گھر میں اور شاید ارشمان کے دل میں بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ فیروز کا رونا اور اس کے الزامات عنایا کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے، اور وہ معصوم لڑکی اب ایسی قاتلہ بن کر کھڑی تھی جس کی صفائی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ عنایا کے ذہن پر چھایا ہوا بدلے کا جنون اب شدید پچھتاوے کی آگ میں بدل چکا تھا۔ اسے ہسپتال کی دیواروں سے سدرا کی معصوم بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بدحواسی میں ہسپتال کی راہداریوں سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے مرنا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں گنہگار ہوں، وہ دیوانہ وار چلائی۔ اس کی آواز میں وہ اذیت تھی کہ وہاں موجود لوگ سہم گئے۔ وہ ہسپتال کے صدر دروازے سے نکل کر سیدھی مین روڈ کی طرف بھاگی۔ سامنے سے تیز رفتار گاڑیاں آ رہی تھیں، شور اور روشنیاں اسے اپنی طرف بلا رہی تھیں۔ عنایا کا ایک ہی رخ تھا، ان گاڑیوں کے سامنے جا کر اپنی زندگی ختم کرنا، تاکہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو سکے جو اس کے ضمیر پر سدرا کے بچوں کی موت کی صورت میں پڑا تھا۔ عنایا رکو، عنایا پیچھے ہٹو، ارشمان کی آواز اس کے پیچھے گونجی۔ ارشمان اسے ہسپتال سے بھاگتے دیکھ کر پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ اس کا دل بھی زخمی تھا، وہ عنایا کے فعل سے نفرت کر رہا تھا، مگر وہ اسے یوں مرتا ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سڑک پر ٹریفک کا ازدحام تھا، گاڑیاں ہارن دے رہی تھیں اور بریک مارنے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ عنایا سڑک کے عین درمیان میں پہنچ چکی تھی جہاں ایک تیز رفتار ٹرک اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم کیوں آ رہے ہو ارشمان جی، مجھے مرنے دیں، میں ایک قاتلہ ہوں۔ عنایا نے مڑ کر ایک آخری بار ارشمان کو دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے خالی ہو کر پتھرا گئی تھی۔ عنایا نہیں، ارشمان نے ایک آخری چھلانگ لگائی اور عنایا کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، مگر عنایا اپنی جان دینے پر تلی ہوئی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑیوں کی تیز روشنیوں کے سائے میں زندگی اور موت کی ایک ایسی جنگ چھڑ چکی تھی جہاں ایک طرف جرم کا احساس تھا اور دوسری طرف وہ محبت جو اب بھی اسے بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا شور اور ہارن کی آوازیں عنایا کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی باہیں پھیلا کر اس موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ عنایا پیچھے ہٹو، ارشمان کی دھاڑ سڑک کے شور پر غالب آ گئی۔ ٹرک نے زوردار بریک ماری، ٹائروں کی سڑک پر رگڑ کھانے کی بھیانک آواز گونجی، مگر وہ رکنے کے لیے بہت قریب تھے۔
ارشمان نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر ایک آخری چھلانگ لگائی اور عنایہ کو کمر سے پکڑ کر پوری قوت سے سڑک کی دوسری طرف اچھال دیا۔ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے فٹ پاتھ کے پتھروں سے جا ٹکرائے، جبکہ ٹرک ان کے جوتوں کو چھوتا ہوا چند انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ عنایہ نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ارشمان کے سینے سے لگا پایا، جس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ ارشمان بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عنایہ کو کھونے کا وہ دہشت ناک خوف تھا جو پچھتاوے سے کہیں بڑا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ عنایہ نے سسکیاں لیتے ہوئے ارشمان کے گریبان کو جھنجھوڑا۔ کیوں نہیں مرنے دیا؟ میں نے تمہارے بھائی کی نسل ختم کر دی۔ ارشمان جی، میں نے سدرا بھابھی کی گود اجاڑ دی، میں کیسے جیوں گی؟ ارشمان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کا چہرہ غصے اور کرب سے سرخ ہو رہا تھا۔ جینا ہوگا تمہیں عنایہ، مر کر تم اپنے گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی، وہ تو بزدلی ہوگی۔ تمہیں جینا ہوگا تاکہ تم سدرا بھابھی کی ان خالی باہوں کو دیکھ سکو جو تمہارے ایک فیصلے نے ویران کر دی۔ تمہیں جینا ہوگا کیونکہ میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا، چاہے میں تم سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کروں۔ عنایہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سڑک پر لوگ جمع ہو رہے تھے، مگر اسے صرف سدرا کی ان دو بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ ارشمان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، مگر اس کے لمس میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی، صرف ایک فرض کی ادائیگی تھی۔ وہ اسے واپس ہسپتال لے کر آیا، جہاں فیروز اب بھی سدرا کے کمرے کے باہر فرش پر ساکت بیٹھا تھا۔ فیروز نے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب ویران تھی، جیسے اس کے اندر کا سارا جنون اور سارا انتقام ان بچوں کے ساتھ ہی دفن ہو گیا ہو۔ اس نے عنایہ کو دیکھ کر کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی گالی نہیں دی، بلکہ ایک ایسی خاموش نظر ڈالی جو عنایہ کے کلیجے کو چیر گئی۔ اسی وقت سدرا کو ہوش آ گیا۔ نرس نے باہر آ کر اطلاع دی، مریضہ ہوش میں ہے اور وہ عنایہ بی بی کو بلا رہی ہے۔ عنایہ کے پیروں میں سے جان نہیں رہی تھی۔ وہ سدرا کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ ماں جس نے اسے اپنی ہی بہن سمجھا تھا، جس نے اس کے لیے فیروز سے لڑائی کی تھی، آج اس کی کوکھ اسی عنایہ کے ہاتھوں اجڑی تھی۔ ارشمان نے اسے دھکا دیا، جاؤ عنایہ، جا کر دیکھو اپنی جیت کا انجام۔ عنایہ کے قدموں میں بیڑیاں سی بن گئی تھیں۔ وہ کانپتے وجود اور جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ سدرا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں عجیب سی گھٹن اور ادویات کی بو پھیلی تھی۔ سدرا بیڈ پر بے سود لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ کسی سفید کاغذ کی طرح بے رنگ ہو چکا تھا اور آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں، جیسے وہاں ان بچوں کو تلاش کر رہی ہوں جو اب کبھی اس کی گود میں نہیں آئیں گے۔ عنایہ بیڈ کے قریب پہنچی تو اس کے حلق سے ایک ہچکی نکلی۔ اس نے ہمت کر کے سدرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر سدرا نے کوئی جنبش نہیں کی۔ بھابھی، مجھے مار دیں، میں گنہگار ہوں۔ عنایہ نے روتے ہوئے سدرا کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ میرا ارادہ ان معصوموں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، میں تو صرف اس شخص کو سزا دینا چاہتی تھی جس نے مجھے برباد کیا، مگر میں خود ایک درندہ بن گئی۔ مجھے معاف مت کیجیے گا بھابھی، مجھے بددعا دیں تاکہ میں جی نہ سکوں۔ سدرا نے بہت ہی آہستہ سے اپنی نظریں گھمائیں اور عنایہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ نفرت، بلکہ ایک ایسی گہری خاموشی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے ہولے سے اپنا ہاتھ عنایہ کے سر پر رکھا، مگر یہ لمس پیار کا نہیں، الوداع کا تھا۔ بددعا تو وہ دیتے ہیں عنایہ جن کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہو۔ سدرا کی آواز اتنی نحیف تھی کہ وہ مشکل سنائی دے رہی تھی۔ تم نے تو مجھ سے وہ مان ہی چھین لیا جس کے سہارے میں اس حویلی میں سانس لے رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی بہن مانا تھا، تمہاری عصمت کی خاطر میں نے اپنے شوہر کے سامنے دیوان بن کر کھڑی تھی، اور تم نے میرے ان جگر کے ٹکڑوں کو نشانہ بنایا جن کی ابھی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی۔ سدرا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی عنایہ، اور نہ ہی بددعا دوں گی، میں تمہیں تمہارے ضمیر کے حوالے کرتی ہوں۔ تم جب بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو گی تمہیں ان دو معصوم جانوں کا خون نظر آئے گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ عنایہ فرش پر بیٹھ کر ڈھیر ہو گئی۔ اسے لگا کہ کاش سدرا اسے مار دیتی، اسے گالیاں دیتی، مگر اس کی اس خاموش تکلیف نے عنایہ کی روح کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اسی لمحے فیروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نہ عنایہ کو دیکھا اور نہ ارشمان کو جو دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سدرا کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ فیروز کی آنکھوں میں اب وہ جنون نہیں تھا، بلکہ ایک ہارے ہوئے جواری کی شکست تھی۔ جو دونوں میاں بیوی جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، آج ایک مشترکہ دکھ کے رشتے میں بندھ گئے تھے، ایک ایسا دکھ جو عنایہ نے انہیں دیا تھا۔
ارشمان نے آگے بڑھ کر عنایا کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اس کی نظروں میں اب عنایا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ چلو یہاں سے عنایا، اب اس حویلی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور شاید میری زندگی میں بھی نہیں۔